کیا کہتا ہے شاعر؟ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و ناداں آخر موت ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں کس وقت؟ جب حضرت کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، حضرت کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اس وقت پوچھا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کی آخری چوائس کیا ہے، آپ کو آخری چوائس کون سی ہے؟ تو حضرت کافی کیا غرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ کی شان میں کچھ اشعار لکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت کافی نے قلم کو اٹھایا اور تحریر فرما دیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہ ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہ ہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، بولو یا رسول اللہ، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نام احمد کا زباں پر سخن رہ جائے گا۔ شاعر قلم کو اٹھاتا ہے، تحریر کرتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی کہ کس کو چھٹکارا ہے، چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ آپ چاہے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جائیں، موت وہیں پر موت وہیں پر آ جائے گی اور آپ کی روح نکل جائے گی، اور آپ موت کے ساتھ، موت جیسے آئے گی آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، موت جیسے آئے گی آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا، موت جیسے آئے گی آپ کو دکان چھوڑنی پڑے گی، موت جیسے آئے گی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، موت جیسے آئے گی اپنے بھائی بہن کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، کنبیدار کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے شاعر قلم کو اٹھاتا ہے، تحریر کرتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی کہ چھٹکارا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آج ہم یہاں پر جو بیٹھے مولانا حسین رضا نعیمی، جو اپنے مولانا حسین رضا نعیمی ہیں، ان کی دعوت محبت پر میں حاضر ہوا اور ان کے میرے بھائی کے 10ویں کے سلسلے میں ایصال ثواب کی غرض سے ہم یہاں پر غرض ہوئے، ایصال ثواب کی غرض سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے ہمارے حسین بھائی کے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اس دنیا کو چھوڑ کر، اکرم بھائی کا بیٹا علاؤالدین، مرحوم علاؤالدین اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اس طرح سے ہم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی انتقال کرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی اپنے مکان کو، دکان کو، رشتہ داروں کو، کنبیدار کو، بھائی بہن کو، بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر اس دنیا کے مکان سے انتقال کرنا ہے، اس دنیا کے مکان سے منتقل ہونا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو وہ اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا فرمایا؟ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہ کیا لیکن بس اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ پتہ چلا ہم اس دنیا کے اندر آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، لیکن آج بندہ کتنا گھرا ہوا ہے اپنے کاموں میں، کتنا گھرا ہوا اپنے بزنس میں، کتنا گھرا ہوا ہے، غافل ہو رہا ہے موت سے، موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، موت کو کبھی یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارے حال تو یہ ہیں کہ ہم کسی کو دفن کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بھائی کا، میرے بھائی ہو چاہے چچیرا کوئی بھی ہو، دادا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم جیسے اس کے جنازے کو اپنے کاندھے پر لے جاتے ہیں، کاندھے پر لے جاتے ہیں تو پیچھے والے بات کرتے چلے آتے ہیں، کوئی رشتہ داری کی بات کر رہا ہے، کوئی رشتہ لگا رہا ہے، کوئی وہاں بزنس کی بات کر رہا ہے، کوئی کاروبار کی، کوئی الیکشن کی بات کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے انسان، اے میرے اندر آنے والے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ تجھے کس چیز نے غافل کیا؟
اگر تو نے میرے اندر کی کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ لیا ہوتا، سانپوں بچھو کو دیکھ لیا ہوتا، تو اس طرح سے تو باتیں کرتے ہو قبرستان نہ آتا، تو اس طرح سے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارتا، تو اس طرح سے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارتا، بلکہ تو ہر وقت اللہ 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 کرتے ہو اپنی زندگی کو گزارتا۔ اے میرے اندر آنے والے انسان، کان کھول کر کے سن لے، میرے اندر کسی لائٹ کا انتظام نہیں، بلب کا انتظام نہیں، میرے اندر روشنی کا انتظام نہیں، اس لیے نیک عمل کرے گا تیری قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میری اور میرے اہل بیت کی محبت کو لے کر کے اس دنیا سے گیا، میری اور میرے اہل بیت کی محبت کو لے کر کے دل میں بسا کر کے سینے میں بسا کر کے اس دنیا سے گیا، تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی۔ تو اس لیے اپنے سینوں کو محبت رسول سے بھر کر کے اپنے سینوں میں مدینے کے تاجدار کی محبت کو پیوست کر کے، اہل بیت کی محبت کو پیوست کر کے، مصطفیٰ کی محبت کے چراغ کو روشن کر کے اس دنیا سے جاؤ، تاکہ تمہاری قبر کو کشادہ کر دیا جائے، تاکہ تمہاری قبر کے اندر روشنی کر دی جائے، تاکہ تمہاری قبر کو منور کر دیا جائے، تاکہ تمہاری قبر کو کشادہ کر دیا جائے۔ اگر تم نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، وہی قبر تمہاری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی، اور اگر تم گناہ کر کے یہاں سے نیک اعمال کر کے یہاں سے جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، تجھے پیدا کیا، جس مقصد کے تحت اگر اس مقصد کو پھوت کر کے زندگی گزار کر جائے گا، مصطفیٰ کی عداوت کو اپنے سینے میں بسا کر جائے گا، مصطفیٰ کا پیار نہیں بلکہ بغض لے کر جائے گا، اہل بیت کا بغض اپنے سینے میں بھر کر لے کر جائے گا، تو سن، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اور جو اہل بیت کی محبت کو نہیں بلکہ بغض کو اپنے دل میں سینے میں بسا کر لے کر جائے گا، تو وہی قبر اس کی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ یہ آپ کے اوپر ہے، چاہے اپنے قبر کو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بنا لیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر مقصد اصلی کیا سن لیجئے گا، اللہ رب العزت نے جو ہم کو یہاں پر بھیجا وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہ کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزار کر کے جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کے اہل بیت کی محبت، مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت، مصطفیٰ کی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر جاؤ گے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی جھومو گے، حشر میں بھی جھومو گے، یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے گا، اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے حضرت تو وہ اللہ کی ذات ہے، بچل کر بولیں یا رسول اللہ، بچل کر بولیں یا رسول اللہ، باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں مدینے کے تاجدار کی ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، الفاظ ابو ہریرہ کے ہیں، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ترفع للمیت بعد موته درجته فیقول اے ربی ایو شہین ہادی فیقال ولدک استغفر لک، مچل کے بولے یا رسول اللہ، کیا فرمایا مدینے کے تاجدار نے؟
جب مرنے والا مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، میں نے تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا۔ مرنے والا عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، تو نے میرے درجے کو کس عمل کے سبب بلند کیا، کس عمل کے سبب بلند کر دیا؟ اے میرے مولا، کس عمل کے سبب میرے درجے کو بلند کر دیا؟ تو سنو، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، میں نے جو تیرے درجے کو بلند کیا ہے وہ تیری نمازوں کی بنیاد پر نہیں، تیری زکات کی بنیاد پر نہیں، تیری خیرات و صدقات کی بنیاد پر نہیں، تیرے اعمال صالحہ کی بنیاد پر تیرے درجے کو بلند نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا ہے آج تیرے چاہنے والوں نے، چل کے بولے یا رسول، آج تیرے چاہنے والوں نے، آج تیرے گھر والوں نے، آج تیرے بیٹوں نے، آج تیرے اہل و عیال نے، آج تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے فاتحہ خوانی کرائی ہے، اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ اس حدیث پاک سے فاتحہ خوانی کا بھی ثبوت ہو گیا، فاتحہ خوانی کا بھی ثبوت ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکرام بھائی کا بیٹا مرحوم علاء الدین صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے، قبر کی کالی کوٹری میں جا کر کے لیٹ گئے، اس مکان کو چھوڑ کر قبر کی کالی کوٹری میں جا کر کے لیٹ گئے۔ پہلی بات تو مولانا حسین نعیم صاحب بلا پہلے تو یہ سنیں کہ کس نے کہہ دیا موت تو مطلب مر جانا ہے؟ مولانا جان عالم صاحب کس نے کہہ دیا موت تو مطلب مر جانا ہے، موت تو مطلب مٹ جانا ہے؟ مفتی صاحب بتائیں تو ذرا صحیح، کس نے کہہ دیا موت تو مطلب مر جانا ہے، موت تو مطلب مٹ جانا ہے، موت تو مطلب نیست و نابود ہو جانا ہے؟ موت تو مطلب مرنا نہیں، موت تو مطلب مٹنا نہیں، موت تو مطلب ہے ایک مکان کو چھوڑنا، دوسرے مکان کو آباد کر لینا۔ آپ مفتی صاحب ملت سے پوچھیں گے، آپ حضرت سے پوچھیں گے موت کا مطلب کیا ہے، تو حضرت جواب دیں گے موت مطلب ہے ایک مکان کو چھوڑنا، دوسرے مکان کو آباد کر لینا، ایک مکان کو چھوڑنا، دوسرے مکان کو آباد کر لینا۔ اور یقیناً قبر کا مکان دنیا کے مکان سے اعلیٰ ہے، قبر کا مکان دنیا کے مکان سے افضل ہے، قبر کا مکان دنیا کے مکان سے اعلیٰ ہے۔ اکرام بھائی کہیں گے میرا بیٹا اس دنیا کے مکان کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اتنے بڑے مکان کو، پراپرٹی کو، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ قبر کی کالی کوٹری میں جا کر کے لیٹ گیا۔ وہ قبر کی کالی کوٹری دنیا کے مکان سے کیسے اعلیٰ ہے؟ قاسم القادری بتا تو ذرا صحیح، وہ قبر کی کالی کوٹری دنیا کے مکان سے کس لیے اعلیٰ ہے، کس لیے افضل ہے، کس لیے بہتر ہے؟ تو سنو، ان علماء کے درمیان میں بیٹھ کر کے قاسم القادری یہ اعلانیہ طور پر کہے گا وہ قبر کی کالی کوٹری دنیا کے مکان سے اس لیے اعلیٰ ہے، دنیا کے مکان سے اس لیے افضل ہے، دنیا کے مکان سے اس لیے بہتر ہے کہ جب تک اکرام بھائی، جب تک آپ کا بیٹا اس دنیا کے مکان میں تھا نہ تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، اور جیسے ہی اس دنیا کے مکان کو چھوڑ کر قبر کی کالی کوٹری میں جا کر کے لیٹ گیا، قبر کی کالی کوٹری میں جا کر کے لیٹ گیا، تو اس کی ملاقات فرشتوں سے بھی ہو گئی۔ اور قسمت کی معراج تو یہ ہے، قسمت کی معراج تو یہ ہے کہ اس کی ملاقات آمینہ کے لال سے بھی ہو گئی، اس کی ملاقات آمینہ کے لال سے بھی ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ میری تقریر کو سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس شخص کا چہرہ تجھے دکھایا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے تھے۔ فرشتے کہیں گے غدار، جب مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو پھر یہاں کہاں سے آ گئے؟ جب مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو پھر یہاں کہاں سے آ گئے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق زندہ، حضرت عمر فاروق اعظم زندہ، حضرت عثمان غنی زندہ، حضرت مولا علی زندہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہیں تک محدود نہیں بلکہ بغداد کی زمین پر پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی زندہ، اجمیر کی زمین پر خواجہ غریب نواز زندہ، علاء الدین کلیری زندہ، نظام الدین اولیاء زندہ، اچھے رضا، پیارے
प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान जिंदा, उन्हीं के बेटे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद जिंदा, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा यहाँ पर हम जिंदा, वहाँ पर वो जिंदा यहाँ पर हम जिंदा। जो वफादार मुस्तफा होते हैं वो मरकर भी जिंदा रहते हैं, और जो गद्दार मुस्तफा होते हैं वो खाएं तो मुर्दा, पिए तो मुर्दा, उठे तो मुर्दा, चले तो मुर्दा, फिरे तो मुर्दा, हर हाल में मुर्दा है। यहाँ भी मुर्दा, और कब्र में जाए तो है ही मुर्दा, कब्र में जाए तो है ही मुर्दा। इनकी बात अलग करो, जरूरत से ऊंचा पजामा बांधने वालों की, आओ मुस्तफा के दीवानों की बात करते हैं। यही फरिश्ते मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान की कब्र में पहुंचे होंगे। कहा होगा अहमद रजा तू बता, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जिस शख्स का चेहरा तुझे दिखाया जा रहा है तो इनके बारे में क्या कहता था, तो इनके बारे में क्या कहता था। तो मेरा इश्क तो ये जवाब देता है, मेरी मोहब्बत तो ये जवाब देती है कि अहमद रजा ने, अच्छे रजा ने, प्यारे रजा ने, सच्चे रजा ने, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान ने जवाब दिया होगा। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुनो, मैं तो डंके की चोट पर कहता था वह क्या जूदो करम है, शहेबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, दारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत ने कहा होगा फिरिश्तों मैं तो डंके की चोट पर कहता था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही फरिश्ते मिसाल के तौर पर अल्लामा डॉक्टर इकबाल की कब्र में पहुंचे होंगे, और पहुंचने के बाद कहा होगा, पहुंचने के बाद कहा होगा इकबाल तू बता, तू जिस शख्स का चेहरा तुझे दिखाया गया है तो इनके बारे में क्या कहता था। तो मेरी मोहब्बत तो ये जवाब देती है, मेरा इश्क तो ये जवाब देता है कि अल्लामा